پیارے دوستو، سدا سکھی رہو۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو گھر میں غربت آنے کے کچھ اسباب بیان کروں گا، اور اس سے اگر آپ بچ گئے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہمارے گھروں میں ضرور برسے گی۔ تو جناب، نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنا یہ بھی غربت اور دل میں وسواس لانے کا سبب ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا کرنا، گھر میں اور بالخصوص دروازے پر کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے رکھنا، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، مغرب اور عشاء کے درمیان سو جانا، مہمان آنے پر خفا ہونا، اور اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا، اور دانتوں سے روٹی کاٹ کر کھانا، 40 دن سے زیادہ زیر ناف بال رکھنا، اپنے دانتوں سے ناخنوں کو کاٹنا، اور گھر میں عورتوں کا کھڑے کھڑے بال باندھنا، صبح سورج نکلنے تک سونا۔ یاد رہے دوستو، ہم یہ وہ اسباب سن رہے ہیں جو گھر میں، کسی بھی گھر میں غربت لانے کا سبب بنتے ہیں۔ تو درختوں کے نیچے پیشاب کرنا، بیت الخلاء میں باتیں کرنا، الٹا سونا، یعنی کہ جو چرپائی پہ الٹے رات کو سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ قبرستان میں ہنسنے سے بھی گھر میں غربت آتی ہے۔ رات میں سوالی کو کچھ نہ دینا، برے خیالات سوچتے رہنا، بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھنا، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا لینا، اپنی اولاد کو کوستے رہنا۔ تو دوستو، کئی لوگ ہوتے ہیں اپنی اولاد کو کوسنے سناتے ہیں یا برا کہتے ہیں، تو یہ چیز بھی گھر میں غربت لانے کا سبب ہے۔ لہسن اور پیاز کے چھلکے جلا دینا، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کرنا، اور چپل اور جوتا الٹا دیکھ کر سیدھا نہ کرنا، مکڑی کا جالا گھر میں رکھنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن کے اندر اپنے گھروں سے مکڑی کا جالا ختم کر دو، اتار دو۔ رات کو جھاڑو لگانا، اور اپنے گھر میں کبھی قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا۔ تو دوستو، یہ وہ چند اسباب تھے جن سے کسی بھی گھر میں غربت آ سکتی ہے، تو ان سے پرہیز کریں۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان موقعوں پر اگر آپ دعا مانگے تو کبھی رد نہیں ہوگی۔ جب دھوپ میں بارش ہو رہی ہو، جب آذان ہو رہی ہو، سفر کے دوران میں، جمعہ کے مبارک دن، رات کو جب بھی آنکھ کھلے، فرض نمازوں کے بعد، اور کبھی مصیبت آ جائے تو اس مصیبت کے وقت میں دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ تو دوستو، یہ چند پوائنٹ تھے، چند اسباب تھے جو کہ گھر میں اگر کیے جائیں تو اس سے غربت آتی ہے، اور چند پوائنٹ ایسے تھے جن موقعوں پہ اگر ہم اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔